بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج وی لاگ نمبر 1 کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا پیج نمبر 9 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور وی لاگ نمبر 1۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ۔ رائٹر اس کتاب کے مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور۔ کل اس کا تعارفی ایک وی لاگ آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ آج ہم باقاعدگی سے وی لاگ نمبر 1 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ہے پیش لفظ از ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی، رئیس الجامعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ صفحہ نمبر 9۔ کتاب ہے اوچھ، مسعود حسن شہاب رائٹر ہیں اس کتاب کے خطہ پاک۔ پیش لفظ از ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی، رئیس الجامعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر البریات۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج مجھے خطہ پاک اوچھ کی ایک تاریخی کتاب پر پیش نظر لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 1963 میں جب اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ سے منتقل ہوئی اور صدر مملکت کی خواہش ہوئی کہ بہاولپور جو علوم اسلامیہ کا مرکز رہا ہے، اس میں ازہر یونیورسٹی کے انداز پر جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں لایا جائے، تو مجھے کوئٹہ سے بہاولپور منتقل ہونا پڑا۔ رشتہ در گورونم افگندہ دوست، فی برو ہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ جامعہ کی تشکیل چند ماہ میں ہونا تھی، نصاب کی تدوین، قواعد و ضوابط کی تنظیم، اساتذہ طلباء کا انتخاب، پھر اس کے افتتاح کے اہم فرائض نے اوچھ جیسی متبرک سرزمین میں بھی بزرگان دین، اولیاء اعظام کے مزار پاک پر حاضری کا موقع نہ دیا، لیکن کرم ہے کہ جب بلایا تو رحمت کے دروازے کھول دیے۔ جس دن میں حضرت سید جلال سرخ بخاری اور مخدوم بندگی محمد غوث شاہ گیلانی کے دربار میں حاضر ہوا تو یکا یک دل سے کہا کہ بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ علم و حکمت کے ان درخشندہ ستاروں میں اب بھی وہ فروزانی اور روشنی باقی ہے جو ہماری مجالس علمیہ کو منور کر سکے اور ہمارے قلب و جگر میں حصول علم کی بے پناہ تڑپ پیدا کر دے۔ ہر چند ان کے اجسام ہم سے پردہ پوش ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ارواح طیبہ آج بھی ہماری تسکین ایمانی کے لیے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ان کے بظاہر تغافل میں بھی بے شمار خبرداریاں مضمر ہیں۔ یہ اتفاق تھا کہ دوسرے دن بہاولپور کے کمشنر جناب دربار علی شاہ صاحب بھی، جن سے میری ملاقات اکیڈمی کے دوران قیام کوئٹہ میں ہو چکی تھی، دربار میں حاضر ہوئے اور تمام کتب اور تبرکات کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہی تڑپ پیدا ہوئی جس سے مجھے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو دین کی محبت بھی عطا فرمائی تھی اور بزرگوں سے عقیدت بھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے ٹیلی فون کیا اور نہ صرف اپنے ان جذبات کا اظہار فرمایا بلکہ خواہش ظاہر کی کہ تاریخ اوچھ پر جامعہ میں کام کیا جائے۔ جامعہ اپنی ابتدائی منازل سے گزر رہا تھا، اس لیے میں نے مشورہ دیا کہ یہ کام اردو اکیڈمی بہتر طور پر انجام دے سکے گی، جس کے خود شاہ صاحب سربراہ ہیں
اور جس کو ایک معزز اور علم دو سیکٹری شہاب الدین یعنی شہاب صاحب دہلوی کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ جو مدد شہاب صاحب کو درکار ہوگی میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ کے اندر اس کا پروگرام مرتب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کونسل کی ایک میٹنگ طلب فرمائی اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور تاریخ اوچ کی ترتیب کے متعلق کمیٹی کے سامنے تجاویز پیش کروں۔ تمنا ان کی تھی، زبان میری، مرضی پاک پروردگار کی۔ میں نے جو کچھ اس معزز جماعت کے افراد سے عرض کیا تھا ان الفاظ کی صداقت پر آج بھی ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ سرزمین اوچ عرصہ تک علم و عرفاں کا گہوارہ رہی، ایک ایسا گروہ اور نورانی مرکز جو افتراق سے بلند و بالا تھا، جو عمل کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، جس کی نورانی شعائیں اس وقت ظلمت کدہ ہند کو منور کر رہی تھیں۔ کون جانتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور جو اسی خطہ پاک کے قلب میں ہے، پھر اختلافات سے بلند ہو کر ذہنی اور دینی الجھنوں کے موجودہ دور میں نہ صرف سرزمین پاک میں علوم اسلامیہ اور اسلامی اقدار کا محافظ ہو، بلکہ اپنی علمی وسعتوں و تحقیقی کاوشوں سے ایک بار پھر غرناطہ کرامتہ کی یادیں تازہ کر دے، اور آنے والی نسلیں جب ہماری حکومت کی اس صحیح کو دیکھیں تو دعائے خیر سے یاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم دوست حضرات اور بالخصوص اہلیان بہاولپور جناب دربار علی شاہ صاحب کی علمی دوستی کے ہمیشہ متشکر رہیں گے کہ انہوں نے اپنے مختصر دوران قیام میں ایک اہم کام کو شروع کروا دیا تھا جو 3 سال میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اس اجر کے حقدار شاہ صاحب ہیں۔ جناب شہاب صاحب اور ان کے معاونین جناب شہاب صاحب کی خواہش ہے کہ کتاب کے متعلق کچھ تفصیل سے لکھوں تاکہ جن حضرات کے پاس وقت کم ہے ان کے لیے یہ اجمال کا کام دے سکے، اور جو تفصیلات کے خواہاں ہیں ان پر مصنف کا نقطہ نظر واضح ہو جائے، تاکہ اگر اس کتاب میں انہیں باعث وہ چیزیں نہ ملیں جس کے وہ خواہاں ہیں تو اسے مصنف کی لا علمی پر نہیں بلکہ اس کے نقطہ نظر پر محمول کریں۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ وی لاگ نمبر 2 ہم نیکسٹ کمنگ یعنی کل روزانہ کوشش ہوگی کہ ہماری کہ ایک نہ ایک دن وی لاگ یعنی روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم ایک وی لاگ آپ تک ہم پہنچائیں۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو اس نے چمن تو ہی رنگ بہار، تو ہی میرا فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔